السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، وقال تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، وقال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے عنوان کو لے کر آیا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ عنوان یہ ہے، اصحاب کہف کے نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو اللہ سے کیا دعا مانگی تھی، اور عنوان یہ ہے کہ لوگ کالے جادو سے بہت ڈرتے ہیں۔ کالے جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، جبکہ ہر کمزور مومن اس دلدل میں ہمیشہ پھنسا رہتا ہے کہ فلاں میرے رشتہ دار نے مجھے کالا جادو کرا دیا، فلاں منتر پڑھوا دیا، فلاں صاحب کے پاس جا کر پیسے بہت سارے خرچ کیے جس کے ذریعے سے میرا کام دھندہ نہیں ہو رہا ہے، گھر میں طبیعت خراب رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مومن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ بات سمجھے، مسلمان پریشان کی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھوکا ہو سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے مسلمان کو پریشانی ہے ہی نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ سے خاص رحمت طلب کریں، ایسی رحمت طلب کریں جیسا کہ اصحاب کہف کے ایمان والے ساتھیوں نے اللہ سے خاص رحمت کو طلب کیا تھا۔ کالا جادو، گھر میں اندھیرا ہے، چڑچڑاتی ہے ماں مجھ پر، بہن چڑچڑاتی ہے، بیوی چڑچڑاتی ہے، ماں باپ کا صحیح سلوک نہیں ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا۔ صبح سویرے تو دکان کھولا تھا، گراہک آ ہی نہیں رہے، کسی نے کالا جادو کر دیا۔ بھئی فلاں صاحب پر مجھے شک ہے، وہ انڈے لے کے پھرتے ہیں، نیمبو لے کے پھرتے ہیں، یہ کچھ ہے نہیں ہے کچھ۔ جادو ایک اچھائی کے سامنے ایک بری چیز ہے، بس کوئی اس کے اوپر ڈرنے والا ایمان میں کمزور پڑ جائے گا۔ کچھ ہے نہیں یہ چیز، نیمبو دیکھ کے ڈر جانا، انڈے دیکھ کے ڈر جانا۔ میرا اللہ مجبور نہیں ہے، میرا اللہ مجبور نہیں ہے، جابر ہے، صابر کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، انی فإنی قریب، میں بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں۔ 3 طریقوں سے عطا کر دیتا ہوں، یا تو فوراً دیتا ہوں، یا تو بعد میں دیتا ہوں، یا تو اٹھا کے قیامت کے دن دیتا ہوں۔ بس ڈرے ہوئے ہیں لوگ، فلاں صاحب فلاں جادوگر کے پاس جا کر شرکیہ اور ڈرونی منتر پڑھوا کر ہمارے دکان میں لا کے ڈال دیتے ہیں، ہمارے گھر میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب ڈر ہے نا، یہ ڈر ہے بس، کچھ بھی نہیں۔ اور واحد ذات سے جس سے ڈرا جائے وہ صرف اللہ ہے۔ مخلوق سے ڈرنے والا پکا مومن ہو نہیں سکتا، اللہ سے ڈرنے والا سچا اور پکا مومن ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک
مشرک بادشاہ تھا جس کے تھپیڑے میں ایک نوجوانوں کی مسلمانوں کی جماعت پھنس گئی تھی. اب کدھر بھی جانے کے لیے پناہ نہیں، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی ایسا قلعہ ہے جس میں پناہ لے لی جائے، تو کدھر بھی نہیں جا سکتے، توحید پرستوں کے خلاف بادشاہ. تو اب یہ نوجوانوں نے سوچا کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. کس سے؟ اللہ سے پناہ مانگنا سکھایا اللہ نے، کس سے پناہ مانگنا ہے. ہونے والے شرور و فتن کو سامنے رکھ کر مانگنا اللہ سے پناہ ہے. ایک صاحب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ عجیب واقعہ کیا ہے جو 300 سال لوگ سو رہے تھے غار میں، آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پوچھنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ حضور کو معلوم نہیں ہے، اور یہ ڈر بٹھا رہا تھا کہ یہ عجیب واقعہ ہے. تو اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ یہ گمان کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت عجیب واقعہ ہے. یہ ہمارے نزدیک کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہو، جو دور ہو. ہم ہر کام کو نزدیک کر دیتے ہیں، ہر مشکل کو ہم آسان کر دیتے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ جب ہو مشکل ہٹ جاتی ہے. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ. جب یہ نوجوانوں کی جماعت ایک غار میں پناہ لے لی جس کو کہف کہا جاتا ہے، پناہ لے کر انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت سے نواز، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے سوتے سلائے 300 سال سلا دیا. 300 سال. آدمی 6 گھنٹے برابر کی نیند کر کے اڑ جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ نے کتنے سال سلایا؟ 300 سال سلا دیا. نہ دشمنوں کا خوف، نہ دشمنوں کا خوف، نہ حاسدوں کا خوف، نہ جادوگروں کا خوف، کسی کا خوف نہیں. اب ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، تیسرا بادشاہ، چوتھا بادشاہ، اور ایسے موقع پر اللہ نے انہیں بیدار کیا جس موقع پر ایک توحید والا بادشاہ اس سلطنت میں حکومت کرنے والا آ گیا. تو مانگنا کس سے؟ اللہ سے. کیا مانگنا؟ تیری خاص رحمت. رحمت تو عام ہے ہمارے اوپر، پانی پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے، کھانا کھاتے ہیں بھوک چلی جاتی ہے، سانس لیتے ہیں زندہ رہتے ہیں، وقت پر ہمارا کام رہے. عام رحمتیں، لیکن خاص رحمت طلب کرو. جادو جادو جادو، کالا جادو، ڈر، ہمارا ڈر، دل کے اندر بسا ہوا ڈر، ایمان کے نہ ہونے کی فکر نہیں ہے. فکر کمزور ایمان ہمارا اتنا ہے کہ کسی کے جادو سے ڈر گیا، اتنا کمزور پڑ گیا مومن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صاحب نے جادو کرایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اس جادوگر کا نام بتا دیا، لبیب بن عاصم. اس نے حضور کو جادو کرا دیا تھا، اور تاگے میں 11 گھنٹیاں باندھ کر 11 گرہیں پھونک کر حضور کو جادو کرا دیا، اور کسی علاقے میں کسی کنویں میں اس کو رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کر اطلاع دی کہ یہ کالا جادو ہے، آپ فلاں کنویں کے پاس جائیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں، جا کر اس کو گرہیں کھولیں. 11 گھنٹیاں باندھ کر اس نے جادو کرایا تھا. اللہ نے آسمان سے 11 آیتیں نازل کر دی. کتنی آیتیں؟ 11 آیتیں. سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دونوں سورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں. ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کو کھولتے گئے. 11 آیتیں پڑھی، 11 گھنٹیاں کھل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان گھانٹیوں کے کھلنے کے بعد، اس علاج کے ہو جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ کوئی قیدی آزاد ہوتا ہے. یہ درد ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جن پر جادو کا اثر ہو گیا، جن لوگوں کو جادو کرا دیا. اور لوگ اس نادانی میں نہ رہیں کہ بھئی کیا جادو ہے، ہوتا ہے کیا جادو؟ ہوتا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسی بڑی ہستی کو جب جادو ہو گیا تو ہمارا اور تمہارا کیا حساب ہو جائے گا؟ یہ پابندی شرط ہے. پابندی، ہمیشہ پاکی طہارت پر رہنا، نماز کی حالت میں رہنا، پاک اوصاف کے ساتھ رہنا، پاک نیت کے ساتھ رہنا، اور صاف نظریہ کے ساتھ رہنا. ایسے آدمی کو کبھی جادو نہیں لگتا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ وصیت فرمائی، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ روزانہ صبح کو اور شام کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہا کرو، کوئی جادو نہیں لگے گا، کسی کا حسد نہیں لگے گا، کسی کا جادو نہیں لگے گا، کسی کا شر نہیں لگے گا، کسی کی بدنیت ہی نہیں لگے گی۔ جادو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جادو جادوگر کے پاس جانے سے شروع نہیں ہوتا، جادو ہمارے درمیان میں رہنے والے حاسدین سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ فلاں صاحب کا دکان تو اچھا چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا۔ دکان چلتا نہیں ہے، اللہ چلاتا ہے۔ دکان خود بخود کیسے چل جائے گا؟ دنیا خود بخود بن گئی؟ یہ درخت، پیڑ پودے، ندی، تالاب، دریا، سمندر سب خود بخود بن گئے؟ نہیں، اس کا بنانے والا ہے۔ دکان خود بخود چل گئی؟ نہیں، پرانے صاحب ہیں، برسوں سے ان کے گراہک نہیں، برسوں سے گراہک نہیں ہے۔ اللہ روزانہ تجدید کرتا ہے گراہکوں کی، روزانہ بھیجتا ہے اللہ، روزانہ طے کر دے اس کو آج اتنا رزق ملنا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ پرانے دکاندار ہیں، نئے دکاندار ہیں، اس لیے ان کو زیادہ ویاپار چلتا ہے، ان کو کم ویاپار نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اب اپوزٹ والے گئے کسی کے پاس، نیمبو والا جادو کرا دیا، انڈے والا جادو کرا دیا، عورت کے بال والا جادو کرا دیا، ہاں پتہ نہیں کیا کیا غلیظ منتر لے کے جا کے چلے گئے۔ کبھی سوچا اپنی ایمان کی فکر، دوسروں کے دکان کی فکر کی، اپنے ایمان کی فکر چھوڑ دی، دوسروں کے دکان کو گرانے کی فکر کی، اپنے ایمان کی فکر چھوڑ دی۔ اپنے اندر جگنے والا جو ایمان کا نور ہے نا، اس کو نکال کے رکھ دیا اور دوسروں کی دکان کو گرانے چلے گئے۔ اب یہ بھی سوچ نہیں کہ میرا ایمان جا رہا ہے، دوسروں کا دکان گر رہا ہے، نہیں گرے گا دکان۔ آپ کا جادو کتنا بھی کالا ہونا، اللہ کی مرضی ہو تبھی اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے، ورنہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مومن بندہ، ہر مسلمان بھائی روزانہ صبح کو سورہ فلق اور ناس پڑھے، شام کو سورہ فلق اور ناس پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بتاؤں، پوری زندگی معمول تھا کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو شام کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر پھونکتے تھے، اپنے جسم پر ملتے تھے اور آرام کی نیند سو جاتے تھے۔ پوری زندگی معمول رہا۔ جب آپ مرض الوفات کے بستر پر رہے تو اس وقت آپ کو اتنی کمزوری آ گئی، نہ آپ پڑھ سکتے تھے، نہ آپ ہاتھوں میں پھونک سکتے تھے، اتنی کمزوری آ گئی تھی، اور نہ آپ اپنے جسم پر مل سکتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ تو جب اچھے تھے، جب آپ مضبوط تھے تو آپ خود پڑھتے تھے، آپ خود اپنے جسم پر ملتے تھے۔ تو حضرت عائشہ خود سورہ فلق سورہ ناس پڑھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی تھی اور جسم پر ملتی تھی۔ یہ حضور نے اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی۔ تو آپ خود قرآن اٹھا کر کھولیں اور پڑھیں، خود اپنا علاج کریں۔ قرآن کے آخری دو سورے، آخری قرآن کا جو آخری حصہ ہے اس میں 2 سورتیں 11 آیتوں پر مشتمل، روزانہ صبح کو بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں۔ شکوے شکایتیں نہ رکھیں، ڈریں نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں میرے پروردگار سے؟ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے اپنا لو لگاؤ، اپنا تعلق اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے پچھلی جمعہ میں کہا نا، کچھ بھی پریشانی استخارہ کرو، مشورہ کرو، اپنے پورے حالات کو اللہ کے سامنے رکھ دو۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا شداد سے بھی مضبوط ہے جادو؟ کیا فرعون سے مضبوط ہے جادو؟ کیا نمرود سے مضبوط ہے جادو؟ کیا نمرود سے بھی زیادہ طاقتور ہے جادو؟ نہیں، کوئی چیز طاقتور اللہ کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قدرت دینے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قدرت دینے والا ہے۔ ایک دعا اور میں آپ کو کہہ ہی دیتا ہوں جب بات آ ہی گئی۔ روزانہ صبح کو 3 دفعہ، روزانہ مغرب کے بعد 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ قسم خدا کی کھا کے کہوں، جو بندہ یہ دعا صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا نا، نہ چھوٹا جادو لگے گا نہ بڑا جادو لگے گا۔ الحمدللہ میں ڈٹ کے آپ کے سامنے ایک مثال کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 10 سال سے میرا معمول رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی قسم کی جھڑپ، پھونک، کوئی بھی منتر، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اثر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین ہونا اللہ کے اوپر، یقین رکھ کر پڑھیں، شک رکھ کر نہ پڑھیں، دعا بھی شک کے ساتھ نہ مانگیں اور وظیفے بھی شک کے ساتھ نہ پڑھیں، عقیدے کے ساتھ پڑھنا، ضرور کارگر ہوگا، ضرور کامیاب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور دعا بھی جب اللہ سے مانگتے ہیں، جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ شک کے ساتھ دعا نہ مانگے، یا اللہ یہ چیز اگر بہتر ہے تو دے، ورنہ نہ دے۔ آپشن کیوں رکھیں ہم اللہ کے سامنے؟ جب آپ کو کوئی چیز بہتر مانگنا ہی ہے تو مضبوطی کے ساتھ مانگے، اللہ مجھے تو یہ نواز، شک نہ ہو۔ آپ کے سامنے چیز بڑی نظر آئے، اللہ کی ذات چھوٹی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے دعا کے اندر۔ بسا اوقات ایسا دل میں آ جاتا ہے یہ چیز مجھے شاید نوازے نہ جائے، دعا قبول نہیں ہوتی شاید، اس طرح سے نہیں، شاید واید کچھ بھی نہیں، یقیناً آپ کو کچھ بھی مانگا یقین کے ساتھ، یا اللہ تو مجھے نواز، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ اپنی ضرورت کو رکھے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ، آنکھوں سے اگر خون کے آنسو بھی بہے تو بہت کم ہے، یہ جادو کرانے جاتے ہیں نا، بہت گندی حرکت ہے، بہت گندی حرکت، خاص کر خاندانوں میں، خاص کر دکانداروں میں، خاص کر کوئی آدمی ترقی سامنے والا کر رہا ہے تو اس موقع پر، ارے جادو کرنے سے تمہیں ملتا کیا ہے یار؟ ملے گا کیا؟ اللہ چھوڑ گیا تمہیں جادو مل گیا، اللہ کو چھوڑ کر جادو حاصل کرنے سے کیا ملے گا؟ کچھ وقت کا نشہ، اور اس پر ایمان اور یہ کمزور ہوتا ہے۔ سامنے والا اگر کمزور ہو گیا تو دل میں، کرانے والے کے دل میں یہ آتا ہے میں جا کر کرانے کی وجہ سے یہ کمزور پڑا، وہاں اللہ کو بھول گیا، اس کا عمل صادر ہو گیا۔ کبھی سوچا؟ افسوس کا مقام ہے نا۔ دیکھو فلاں منتر والے کے پاس گیا تھا میں، فلاں جادوگر کے پاس، ہزاروں کے، لاکھوں کے روپے خرچہ کر کے اپنے مومن بھائی کو گرا دیتے ہیں۔ گرتا نہیں ہے وہ، گرتا نہیں ہے، کیونکہ گرنا اور اٹھنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ گر نہیں سکتا، اس کا ایمان گر گیا۔ سامنے والا ہرگز نہیں گرتا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا، چاہتا ہے تو پیسے دیتا ہے، چاہتا ہے تو نہیں دیتا، نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، ایک پتا بھی، ایک درخت کا پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ تو جادو کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو جائے گا جادو؟ ہرگز یہ کام نہیں کرنا، یہ گندا کام ہے، بہت غلیظ کام ہے، اور جو کرتا ہے وہ بہت گندا ہے، وہ بہت غلیظ ہے۔ اللہ کی نظروں سے گرا ہوا انسان ہی اس طرح کر سکتا ہے، جو مخلوق کی نظر سے گر جائے وہ اللہ کی نظر سے نہ گرے، کیا بعید ہے؟ اس لیے یہ کام ایک نہیں کرنا۔ اور جس کے اوپر خدا نخواستہ اثر ہو ہی گیا، ہاں اس کا توڑ ہے، توڑ، عربی وظائف کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے سے، قرآن کے سوروں کے ذریعے سے، بزرگان دین صحابہ اکرام کے اعمال کے ذریعے سے اس کا توڑ ہے۔ سیدھے طریقے سے کرنا، فلاں بھائی نے کرا دیا کہ ہم غلط راستے پر نہیں جانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا توڑ ہو گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی، جس نے جادو کرایا ہے اس کا نام تو اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ جا کر مسجد میں اعلان کریں، اعلان کر کے اس کو سزا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں عائشہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرا تو علاج ہو گیا، میں تو اس گندی حرکت سے پاک ہو گیا، جس نے بھی کرائی ہے اسے میں تو پاک ہو گیا، میں اسے سزا دے کے اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حضور کا عمل پوری امت کو اتنا بڑا سبق بن گیا، بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دو یار، بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دو، درگزر کر دو، دور ہو جاؤ اس سے۔ لیکن قوم میں، امت میں، اپنے بھائیوں میں بولتے نہ پھرو کہ یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کرایا۔ ہاں اس کی خصلت معلوم ہو گئی، آپ نصیحت کریں اسے، نصیحت کریں، سمجھائیں، اللہ کی طرف لائیں، اللہ کے گھر کی طرف لائیں اسے، اور بتائیں یہ عمل ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جادوگر جب جادو کرنے کے لیے جاتا ہے، جب فارغ ہو ہی جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب توبہ کرنا ہے، اب اس کا کفارہ ہے اللہ اسے معاف کرے، سچی پکی توبہ کرے، بولتے نہ پھرے، کیا کرے؟ سچی پکی وہ توبہ کرے اور معافی مانگے اللہ سے، یا اللہ یہ کام مجھے نہیں کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ بھلا کسی مومن بھائی کو نیچے گرانے کا بھی کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ بہت گندا کام ہے،
اللہ سے معافی مانگے، سچی پکی توبہ کرے اور یہ عزم اور استقلال کرے کہ اللہ اگلی دفعہ میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ کس کس پر اثر ہوا ہے، کن کن لوگوں پر ایسے اثرات ہوتے ہیں، وہ لوگ صبح و شام کو سورہ فاتحہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، صبح کو ایک مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھیں، شام کو ایک دفعہ سورہ فلق اور ناس پڑھیں۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے، جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو چھوٹے موٹے تو جن ہیں نا، جن یہ ہمیں ستاتے تھے، چھوٹے موٹے جن ستاتے، ہم نے استاد سے کہتے کہ اس طرح سے جن ستاتے ہیں تو اسے کیا کیا جائے؟ تو آل عمران کی ایک آیت ہے، ہمارے اساتذہ ہمیں بتا کر دیتے تھے کہ اس آیت کو شہادت کی انگلی پر پھونک کر جہاں سوتے ہیں اس سے 2 میٹر سامنے گھیرا ڈال کر سو جانے سے کوئی جن بھی پریشان نہیں کرتا، کوئی بلا بھی پریشان نہیں کرتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے، شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے، پاکی کی حالت میں سوئے، انشاءاللہ تعالی العظیم کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ انشاءاللہ اگر آپ کو کسی کو چاہیے تو آپ نماز کے بعد ملیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اس کو لکھ کر دے دوں گا، آپ یاد کر لیں، یا واٹس ایپ نمبر دے دیں، واٹس ایپ میں بھیج دوں گا، آپ اس کو یاد کر لیں۔ یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ صبح شام بھی پڑھیں اور جب سوتے ہیں تو اس وقت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جو آدمی اس آیت کو پڑھ کے گھیرا ڈال کے سوتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے، فرشتے اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، کسی بھی قسم کے جن کو آنے سے، بلایات کو آنے سے، کسی بھی قسم کی پریشانی کے آنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جادوگروں سے حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی جادوگر ہیں انہیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ایسا کالا جادو کرنے سے، مکر والا کام کرنے سے، گندا اور غلیظ کام کرنے سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اور ہماری امت کو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور ہمارے پورے مومن بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔